اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ آپ خاموشی پڑھ لیجیے۔ جی، تو کل ہماری بات کہاں تک پہنچی تھی؟ چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال۔ اور حضرت خدیجہ کی 40 سال، ماشاء اللہ۔ اور آپ کا نکاح جو تھا وہ کس نے پڑھایا تھا؟ ابو طالب۔ اچھا، ایک معاہدہ جو تھا جو پہلے کسی زمانے میں مکہ میں ہوا تھا، وہ دوبارہ تجدید ہوا تھا، اس کا کیا نام تھا؟ حلف الفضول، ماشاء اللہ۔ چلیے آج شروع کرتے ہیں سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس نے آپ کو بتایا تھا کہ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس کی تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر مبارک 40 برس کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا جو مہر تھا وہ ایک روایت کے مطابق 20 اونٹ مقرر ہوا تھا، جبکہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ مہر کی مقدار جو تھی وہ 12.5 اوقیہ تھی۔ اب ایک اوقیہ جو تھا وہ 40 درہم کا ہوتا تھا، لہٰذا کل مہر جو تھا وہ 500 درہم کا بنا۔ یہ دو روایات ہیں، تو 500 درہم اور دوسری روایات میں ہے 20 اونٹ مہر مقرر ہوا۔ اچھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پہلا نکاح تھا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا نکاح تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہوئی وہ حضرت خدیجہ سے ہوئی، سوائے ابراہیم کے، ایک بیٹے ابراہیم کے جو کہ ماریہ قبطیہ سے تھے، اور حضرت خدیجہ سے جو اولاد ہوئی وہ کچھ روایات میں 6 ہیں اور کچھ روایات میں 8 ہیں، کہ جو پہلے بیٹے تھے ان کا نام تھا قاسم، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت زینب تھی، پھر اس کے بعد رقیہ، پھر ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد عبداللہ۔ اب اس کے بعد کچھ محدثین لکھتے ہیں کہ 2 بیٹے اور بھی تھے جن کا نام طیب اور طاہر تھا، لیکن قوی جو ہے اجماع وہ اس چیز کے اوپر ہی ہے کہ طیب اور طاہر جو تھا وہ عبداللہ کی ہی کنیت کہہ لیں یا نام تھے، ان کے ہی یہ نام تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی پہلی تھی زینب، ان کا نکاح ہوا تھا ابو العاص سے، جو کہ حضرت خدیجہ کے بھانجے بھی تھے، اور باقی 2 بیٹیاں اس کے بعد جو بیٹیاں تھیں رقیہ اور ام کلثوم، ان کا نکاح آپ کے چچا کے بیٹے ابو لہب کے 2 بیٹے تھے عتبہ اور قتیبہ، ان کے ساتھ ہوا تھا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جس طرح ہمارے یہاں بچپن میں بات طے کر دی جاتی ہے یا نکاح کر دیا جاتا ہے کہ رخصتی بعد میں کر لیں گے، اس طرح کا کچھ معاملہ تھا، اور کیونکہ نبوت سے پہلے کا معاملہ تھا، تو عتبہ اور عتیبہ یہ دونوں بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو ابو لہب جو تھا وہ آپ کا شدید مخالف ہو گیا تھا۔ آگے آپ کے واقعات ملیں گے کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچایا گیا اور کس طرح کے معاملات کیے گئے، تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کو کہہ کر آپ کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دلوا دی تھی۔ رخصتی نہیں ہوئی تھی لیکن اس سے پہلے ہی طلاق جو تھی وہ دے دی تھی۔ اب اس میں جو چھوٹا بیٹا تھا عتیبہ، آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلق ہے وہ قرآن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، کسی کے لیے بری دعا نہیں مانگی، حتیٰ کہ طائف میں جب ہم پڑھیں گے، جب آپ طائف گئے تھے تو وہاں پہ آپ کو جو وہاں کے لڑکوں نے پتھر مارے کہ آپ کی نالین مبارک جو تھی وہ خون سے بھر گئی تھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ اگر کہیں تو میں اس آبادی کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان مسل دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ مجھے نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں انہی میں سے کوئی بندہ، کوئی شخص، کوئی فرد
میری پیروی کرے اور یہاں پہ اسلام پھیلے. یعنی اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا نہیں دی تھی. لیکن عتیبہ نے کیسا معاملہ کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کیسی بدتمیزی کی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تھا کہ اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے, اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے. اچھا, اب وہاں لوگوں کو تو ساروں کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں, آپ جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں. تو یہ جب دعا دی گئی تو عتیبہ تھوڑا سا گھبرا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے تو میرے ساتھ کچھ ہو نہ جائے. خیر کچھ دنوں کے بعد وہ ایک قافلے کے ساتھ مکے سے باہر نکلا, لیکن دل میں اس کے وہ ڈر موجود تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تھی. تو اس نے قافلے والوں سے کہا کہ میں اکیلا نہیں سوؤں گا, رات کا وقت ہوا کہ میں اکیلا نہیں سوؤں گا. تو قافلے والوں نے کیا کیا کہ اس کے گرد پہلے جو قافلے کے لوگ تھے انہوں نے حصار بنایا, اس کو درمیان میں رکھا, اور اس کے بعد اپنے بعد اونٹ اور مویشی جو وہ لے کے گئے ہوئے تھے ان کا حصار بنا دیا کہ کوئی بھی چیز, کوئی بھی بلا جو ہے وہ اس تک نہ پہنچ سکے, کوئی فرد نہ پہنچ سکے اس تک. لیکن جب کسی کا وقت مقرر ہو تو فرشتہ تو نہیں دیکھتا کہ کتنے حصار ہیں کیا ہیں. جب سارے سو گئے تو رات کو اس جنگل میں سے, پاس کے جنگل سے ایک شیر آیا اور وہ آ کے سب کو, دونوں حلقوں کو پھلانگتا ہوا اندر آیا اور عتیبہ کو چیر پھاڑ کر کھا گیا. اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے تھا. اور اس کے یہ دیکھیں کہ اس کے ذہن میں بھی تھا کہ میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوگا, یعنی اس چیز کا یقین تھا, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ اس نے ان کے ساتھ گستاخی کی. اچھا, اس کے بعد حضرت خدیجہ کا جو تیسرا نکاح تھا, حضرت خدیجہ کے جو واقعات اور حالات جو ہیں وہ انشاءاللہ آگے ذکر ہوتے رہیں گے. اچھا, اس کے بعد جو اہم واقعہ ہے وہ تعمیر کعبہ کا, جب آپ 35 سال کی عمر میں تھے, تعمیر کعبہ کا. تو خانہ کعبہ جو تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھا. جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تو آپ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ یہاں پہ اپنی عبادت کے لیے یا طواف کے لیے کوئی ایسا معاملہ دے, یا کوئی ایسی چیز دے, کوئی ایسی معاملہ کر دے کہ ہم تیری یہاں پہ عبادت کر سکیں. تو اللہ نے بالکل بیت المعمور جو آسمان پہ ایک قبلہ ہے اس کے بالکل نیچے یہ بیت اللہ کی تعمیر کا حکم فرمایا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کی تعمیر کی. حضرت جبرائیل کے ذریعے یہ حکم آیا کہ اس جگہ پہ آپ جو ہے یہ بیت اللہ بنائیں. تو یہ اس کی تعمیر سے جب فارغ ہوئے تو پھر حکم ہوا کہ اس کا طواف کرو, اور یہ ارشاد ہوا کہ تم پہلے انسان ہو اور یہ پہلا گھر ہے زمین پر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا زمین پر. بیت المعمور تو کب سے ہے اور فرشتے ابھی بھی طواف کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اچھا, اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس میں جو طوفان نوح آیا تھا اس میں بیت اللہ جو تھا وہ سارا بہہ گیا کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا طوفان نوح میں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہی حال باقی رہا. تو اس وقت حضرت ابراہیم کا جب زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا, لیکن بنیادوں کے کچھ نشانات باقی نہیں تھے, یہ پتہ نہیں تھا کہاں پہ ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان بنیادوں کا بتایا, ان نشانیوں کا بتایا کہ یہاں پہ تھا. تو آپ نے حضرت خلیل اللہ نے حضرت ذبیح اللہ کے اعانت اور امداد سے تعمیر شروع فرمائی. اچھا, خلیل اللہ کس کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اور یہاں پہ جو ذبیح اللہ کا ذکر ہوا ہے وہ کس کا ذکر ہوا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو وہ تعمیر شروع کی اور پھر یہ تعمیر کے بعد پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا. اچھا, تیسری بار جو ہے جو اس کے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی عمر میں تھے. اچھا, اس وقت جو خانہ کعبہ کا جو نقشہ تھا وہ اس طرح کا نہیں تھا جس طرح اب موجود ہے. دیواریں تھیں, چھت نہیں تھی, اور کافی خستہ حال ہو چکی تھیں, کہیں سے کچھ نیچے بھی ہو گئی تھیں, یعنی لیول نہیں تھا. اور جب بارش ہوتی تھی تو پانی بھی اندر بھر جایا کرتا تھا. تو قریش کو دوبارہ اس کی تعمیر نو کا خیال پیدا ہوا. تو انہوں نے کیا کیا کہ تمام جو سردار اور رؤسا تھے قریش کے وہ بیٹھے اور اس بات پر متفق ہو گئے کہ بیت اللہ کو منہدم کر کے از سر نو بنایا جائے. تو
ابو دہب بن عمر جو رسول اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے ماموں تھے، یعنی حضرت عبداللہ کے ماموں تھے، وہ کھڑے ہوئے اور قریش سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو بیت اللہ کی جو تعمیر ہونی ہے نا، اس پر یہ خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی پیسہ حرام کا نہ لگے، کسی غلط کام کا پیسہ نہ لگے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہم تعمیر کر رہے ہیں، یہ ایک پاک جگہ ہے، تو اس میں جو خرچہ ہونا چاہیے وہ بھی پاک پیسوں سے، پاک معاملات سے ہی ہونا چاہیے۔ تو ہم کوشش یہی کریں گے کہ اس میں کوئی بھی حرام کا معاملہ، حرام کا مال اس میں شامل نہ ہو، کیونکہ اللہ پاک ہے اور پاکی کو ہی پسند کرتا ہے۔ تو اس خیال سے بیت اللہ کی تعمیر جو ہے وہ شروع ہوئی، اور مختلف قبائل پر اس کی تعمیر کو تقسیم کر دیا گیا کہ فلانا حصہ جو ہے وہ فلانے قبیلے کے ذمہ آ گیا، فلانی دیوار فلانے قبیلے کے ذمہ، فلانی دیوار فلانے قبیلے کے ذمہ۔ تو اس میں کچھ جو تفصیل بتائی گئی وہ ہے کہ دروازے کی جانب جو تھی وہ بنی عبد المناف اور بنی زہرہ کے حصے میں آئی، حجر اسود اور رکن یمانی کا درمیانی حصہ بنی مخزوم اور دیگر قبائل قریش کے حصے میں آیا۔ بیت اللہ کی پشت بنی جمحہ اور بنی سہم کے حصے میں آئی، اور حتیم بنی عبد الدار بن قصی بنی اسد اور بنی عدی کے حصے میں آیا۔ اس اثناء میں قریش کو یہ خبر لگی کہ ایک جہاز جدہ کی بندرگاہ سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا، کیونکہ مکہ میں تو سمندر ہے ہی نہیں، نزدیک شہر جو جدہ ہے وہیں پہ سمندر ہے۔ ولید بن مغیرہ، یہ ولید بن مغیرہ ہیں خالد بن ولید کے والد، آگے انشاءاللہ ان کا ذکر آئے گا خالد بن ولید کا۔ وہ یہ سنتے ہی جدہ پہنچے اور جا کر انہوں نے وہاں سے جو جہاز ٹکرا کر ٹوٹا تھا اس کے پھٹے لے آئے، تختے لے آئے، اور یہ تختے انہوں نے کہاں استعمال کیے؟ تختے انہوں نے استعمال کیے خانہ کعبہ کی چھت ڈالنے کے لیے، کیونکہ آپ کو بتایا نا کہ خانہ کعبہ کی چھت نہیں تھی پہلے، تو وہ چھت ڈالنے کے لیے لے آئے۔ اور اس میں ایک جہاز میں ایک رومی معمار بھی تھا، یہ عمارتیں بنانے کے لیے جو بناتے ہیں، تو اس کا نام باقوم تھا، تو انہوں نے ولید بن مغیرہ نے تعمیر بیت اللہ کے لیے اس کو بھی ساتھ لے لیا۔ اچھا، ان مراحل کے بعد جب قدیم عمارت کو منہدم یا شہید کرنے کا وقت آیا تو کسی کی ہمت نہ ہوئی، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بھی ان لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ کی حرمت موجود تھی، کہ کوئی بھی اس چیز پہ راضی نہیں ہو رہا تھا کہ ہم اس بیت اللہ کو شہید کریں۔ کس وجہ سے؟ کہ کہیں ہم بیت اللہ کو شہید کریں تو ہمارے پہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہ نازل ہو جائے۔ تو اب کوئی بھی اس میں شامل نہیں ہو رہا تھا، تو آخر کار ولید بن مغیرہ نے پھاوڑا اٹھایا یا بیلچہ اٹھایا اور کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے اللہ، ہم صرف خیر اور بھلائی کی نیت رکھتے ہیں، یعنی صرف اس کو جو ہم شہید کر رہے ہیں یا منہدم کر رہے ہیں وہ صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اس کو دوبارہ تعمیر کر سکیں، اچھے طریقے سے تعمیر کر سکیں، تو اور معاذ اللہ ہماری نیت کوئی بری نہیں ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے حجر اسود اور رکن یمانی کی طرف سے خانہ کعبہ کو ڈھانا شروع کر دیا۔ تو اہل مکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ شروع تو کر دیا ہے لیکن ٹھہر جاؤ، آج کی رات ٹھہر جاؤ، کل دیکھیں گے اس کو مزید، کہ اگر تو ولید بن مغیرہ کے ساتھ رات میں کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی ان کو نقصان پہنچ گیا تو ہم اس کو نہیں ڈھائیں گے، اور اگر نہیں ہوا تو پھر ہم دوبارہ، جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ وہ آب زمزم کا حوض جب بنایا تھا تو حضرت عبد المطلب نے حوض بنایا تو لوگ رات کو آگے اس کو توڑ جایا کرتے تھے، تو جب آپ نے دعا کی تھی تو اس کے بعد کیا ہوا تھا، جو بھی اس کو آگے توڑتا تھا تو کچھ نہ کوئی بیماری اس کے ساتھ ہو جاتی تھی، اس کو لاحق ہو جاتی تھی۔ کچھ اسی طرح کا گمان ان لوگوں کے ذہن میں بھی تھا کہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ خیر، کیونکہ ہماری نیت تو بیت اللہ کو اصلی حالت پر بنانے کی ہے، تو اگر تو نقصان نہیں پہنچا تو پھر ہم بھی ولید بن مغیرہ کے معاون اور مددگار رہیں گے۔ جب صبح ہوئی تو ساروں نے دیکھا کہ ولید بن مغیرہ جو ہیں وہ صحیح سالم پھاوڑا لے کر حرم میں آ گئے، تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے اس فعل سے اللہ رب العزت راضی ہیں، اور سب کی ہمتیں بڑھ گئیں اور سب نے دل و جان سے مل کر اس کام کو شروع کر دیا، اور یہاں تک کھودا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی جو بنیادیں تھیں وہاں تک پہنچ گئے، اور وہاں تک پہنچنے کے بعد انہوں نے اس کو دوبارہ تعمیر شروع کی، پتھر جمع کر کر کے تعمیر کرنے لگے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے یہ حتیم کا جو حصہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ کی ایک سائڈ پہ ایک باؤنڈری سی بنی ہوئی ہے خانہ کعبہ کے بالکل ساتھ، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ یہ حتیم کو کیوں تعمیر نہیں کیا گیا تھا؟ یہ اس وجہ سے تعمیر نہیں کیا گیا تھا کہ اس وقت کچھ مالی حالات کمزور تھے، اتنی چیزیں معاملات نہیں تھے کہ اس کو مکمل تعمیر کیا جاتا، لیکن اس میں اللہ کی ایک حکمت بھی تھی، کیونکہ حکم ہے کہ فرمایا کہ جو بندہ حتیم میں نفل پڑھے گا وہ ایسے ہے جیسے کہ خانہ کعبہ میں نفل پڑھے اندر۔
اب خانہ کعبہ کے دروازہ جو کھلتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہوں کے لیے یا کسی ملک کا صدر یا وزیر اعظم آ جائے یا بڑا آ جائے اس کے لیے کھلتا ہے، عام بندے کے لیے تو کھل ہی نہیں سکتا تھا. لیکن اللہ چاہتے تھے کہ عام بندے کو بھی وہ ثواب حاصل ہو جو اندر پڑھنے والوں کو ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ وجہ بنی صرف ایک وسائل کے نہ ہونے کی. تو آج اس کی وجہ سے ہم لوگ اس حتیم میں نفل پڑھتے ہیں. خیر، تو اس کے بعد جب تعمیر ہو گئی تو حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھنے کا وقت آ گیا، اور ہر قبیلے کے سردار کی یہ خواہش تھی کہ میں اس کو رکھوں، میں اس کو فکس کروں. اور معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ تلواریں لوگوں نے نکالنی، جنگ و جدال اور قتل و قتال پر آمادہ ہو گئے تھے. 4-5 روز تک یہ معاملہ رہا اور کوئی بات طے نہ ہوئی. تو ابو امیہ بن مغری جو قریش میں سب سے زیادہ معمر اور بزرگ شخص تھے، انہوں نے رائے دی کہ کل صبح کو جو شخص بھی سب سے پہلے مسجد حرام کے دروازے سے داخل ہو، اس کو اپنا حاکم بنا لو اس فیصلے کے لیے. لوگوں کو بات سمجھ میں آئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. صبح ہوئی تو تمام لوگ حرم پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سب کی زبانوں سے بے ساختہ یہ لفظ نکلے، یہ تو محمد امین ہیں، ہم انہیں حاکم بنانے پر راضی ہیں، یہ تو محمد امین ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس چادر میں رکھا، اور تمام قبائل اور قبیلے کے سرداروں کو اور جنہوں نے حصہ لیا تھا ان کو کہا کہ اس چادر کے کونوں کو پکڑو اور چادر کو لے کے اس جگہ تک پہنچے جہاں پہ حجر اسود کو تنصیب کرنا تھا، نصب کرنا تھا. جب وہاں پہنچ گئے تو آپ نے حجر اسود کو اٹھایا اور بنفس نفیس اپنے مدد مبارک سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا. تو اس وجہ سے ایک خون خرابہ ہونے سے بھی بچ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کا بھی پتہ لگ گیا لوگوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کتنی ہے اس معاملے سے. یہ تیسری دفعہ تعمیر تھی بیت اللہ کی. اس کے بعد چوتھی دفعہ جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر نے اپنے خلافت میں بیت اللہ کو شہید کر کے اثر نو تعمیر فرمایا، اور 5ویں بار حجاج بن یوسف نے تعمیر کیا تھا. اس کے بعد اب جو تعمیرات ہوتی ہیں، جو کچھ ہوتا ہے، یہ نقشہ تو وہی رہتا ہے، لیکن اس میں کچھ ٹیکنیک اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ درمیان میں سے پتھروں کے درمیان میں سے مسالے کو نکال کے دوبارہ مسالہ بھر دیا جاتا ہے، اس کی ریپیئرنگ کر دی جاتی ہے. لیکن یہ اب اسی حالت میں ہے جس حالت میں اس وقت تھا. خیر، تو اس طریقے سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ فارغ وقت میں غار حرا میں جا کر بیٹھا کرتے تھے، فارغ وقت میں وہاں گزارا کرتے تھے فارغ وقت، اور اپنے ساتھ کبھی کبھار کھانے پینے کا سامان بھی لے جایا کرتے تھے. حضرت خدیجہ کی یہ عادت تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے تو اس کے نزدیک ان کے کوئی عزیز رشتہ دار رہتے تھے، تو وہ کھانے پینے کا سامان لے کے وہاں چلی جایا کرتی تھیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی ضرورت ہو یا کچھ ہو تو آپ آتے تھے تو وہیں سے لے کے چلے جایا کرتے تھے. اچھا، اب یہ غار حرا جو ہے یہ جس پہاڑ پر ہے اس کو جبل نور کہتے ہیں، اور یہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو اس وقت کے مکہ کا جو دور تھا اس میں خانہ کعبہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھا. لیکن اب تو مکہ کی حدود میں ہی آ گیا کیونکہ ماشاءاللہ مکہ بھی کافی وسیع ہو گیا. اور اس کا جو کچھ رہتا ہے وہ اس طرح تھا کہ 4 گز لمبا ہے اور 2 گز کے قریب اس کی چوڑائی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں وہاں پہ جایا کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے، لیکن حدیثوں میں یہ نہیں ملتا کہ عبادت کس قسم کی کیا کرتے تھے. تو اس کے بارے میں علماء نے جو لکھا ہے وہ یہ کہ ذکر الہی، مراقبہ، تفکر، تزکیہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات تھیں. اور اس کے علاوہ فساق و فجار اور مشرکین اور کفار سے علیحدہ رہنا، یہ خود بھی، یعنی برائیوں سے علیحدہ رہنا، یہ خود بھی ایک عبادت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے، وہ بھی غار حرا میں ہی آئی تھی. اس کا انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے کیونکہ کل سے انشاءاللہ سلسلہ نبوت شروع ہو جائے گا. تو باقی اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا سننا قبول کرے. تو کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالی معاف فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.